نیک کام کریں جناب اسپیکر, پہلے ضلع واشک سے شروع کریں, نیب کو بھیجیں, انکوائری کریں. اگر کرپشن ہوا ہے اس سیٹ پہ نہیں بیٹھوں. میں وہی بندہ ہوں, عوام سے ووٹ لے کر آیا ہوں. میں کہتا ہوں میں عوام کے ساتھ رہوں, مگر میں ابھی جا نہیں سکتا ہوں. بلوچستان کو سائندک کے حوالے پہ, سوئی گیس کے حوالے پہ لوٹا جا رہا ہے, مگر بلوچستان کے جو حق ہے, بلوچستان کا جو حقوق ہے, اس غریب لاچار صوبے کا پیسے اٹھا کے وفاق میں لے جانا, یہ کام کا انصاف ہے جناب اسپیکر صاحب. گرینڈ الاؤنس سرکاری, جو گرینڈ الاؤنس سرکار کے ملازمین آ رہے تھے, اس لوگوں کو گرفتار کیا. بھائی ملازموں کا تنخواہیں بڑھائیں, ایم پی ایس کو بلیک میل کرنے کی. پتہ نہیں وہ کہاں, وہ کون تھا, کس تھا, بیک کون تھا, پیچھے کون تھا. ایک کبھی اس منسٹر ویڈیو وائرل ہوتا تھا, کبھی اسپیکر کا, کبھی سی ایم کا, کبھی ایم پی اے کا, پتہ نہیں آج تک یہ غیب ہو سکتا ہے خلائی مخلوق ہو. جناب اسپیکر صاحب, جو یہ بجٹ بلوچستان کا میں نے کبھی نہیں دیکھا, اور 1947 سے لے کر آج تک مختلف بجٹ گئے ہیں, مگر یہ جو بجٹ جناب اسپیکر صاحب کہ یہ بجٹ جو بلوچستان کے حوالے پہ بنی ہے, میں کہتا ہوں بلوچستان کی عوام, بلوچستان کی پبلک اس بجٹ سے جناب اسپیکر صاحب مایوس ہے. جناب اسپیکر صاحب کیا بلوچستان مایوس ہے جناب اسپیکر صاحب, بلوچستان کی عوام بجٹ سے کیا جی اس بجٹ سے مایوس ہے جناب. مایوس ہے؟ جی ہاں. اوکے جناب اسپیکر صاحب, بات یہ ہے آپ مہربانی کر کے پلیز آرڈر ان دی ہاؤس, آرڈر ان دی ہاؤس, آرڈر ان دی ہاؤس. جب ہم بات کر, نو کراس ٹاکس. بات کرتے تھے جناب اسپیکر صاحب, آپ بولیں, مائک آپ کا ہے, مائک آپ کا ہے, بولیں. ہم بات کر رہے ہیں, مہربانی کر کے بالکل آپ بولیں. جناب اسپیکر صاحب, اس سے پہلے یا 2 سال پہلے والے بجٹ ہوا ہے جناب اسپیکر صاحب, ہم نے بجٹ بھی دیکھے ہیں جناب اسپیکر صاحب. بلوچستان کی اسمبلی میں بجٹ پاس ہو کے بھی دیکھے ہم نے جناب اسپیکر صاحب. بلوچستان کو جو حق ہے, بلوچستان کا جو حقوق ہے جناب اسپیکر صاحب, یہ نہ ہونے کے برابر ہے جناب اسپیکر صاحب. بات ہے جناب اسپیکر صاحب کہ یہ بلوچستان کے پیسے 60 ارب ہے یا 70 ارب ہے جناب اسپیکر صاحب. اس غریب صوبے کا, اس غریب لاچار صوبے کا پیسے اٹھا کے وفاق میں لے جانا, یہ کہاں کا انصاف ہے جناب اسپیکر صاحب, یہ کہاں کا انصاف ہے جناب اسپیکر صاحب. یہ صوبہ جو ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کا ماتھے کا چومر ہے, شارک سے نزدیک ہے, یہ صوبہ جو اس ٹائم جناب اسپیکر صاحب سائل وسائل کے حوالے پہ دیکھا جائے جناب اسپیکر صاحب, مالا مال ہے جناب اسپیکر صاحب, مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے. ہولڈ آن ایک منٹ. آنریبل ممبرز پلیز, منسٹر صاحب آپ اینڈ اسد بلوچ صاحب پلیز اپنی سیٹ کے اوپر پلیز. جی کنٹینیو. جناب اسپیکر صاحب, سائندک 30 سالوں سے کام ہو رہا ہے جناب اسپیکر صاحب, 30 سالوں سے جناب اسپیکر صاحب سائندک کام ہو رہا ہے, مگر سائندک کے اگر یہ آپ کی سوئی کے پیسے اگر ہمیں مل جاتے تو آج ہم یہ 200 ارب کا یا 100 ارب کا پی ایس ڈی پی ہم نہیں بنا دیتے. یہ جو آج ہمارے بلوچستان میں مایوسی پیدا ہو رہا ہے جناب اسپیکر صاحب, یہ اسی وجہ سے ہو رہا ہے جناب اسپیکر صاحب. پنجاب کا بجٹ بھی پاس ہوا جناب اسپیکر صاحب, آپ نے بھی دیکھا. سندھ کا بجٹ بھی پاس ہوا جناب اسپیکر صاحب, آپ نے دیکھنا, ہمارے کولیگز منسٹر چاہے اپوزیشن ہو سب نے دیکھ لیا. وفاق کا بجٹ بھی پاس ہوا جناب اسپیکر صاحب. وفاق کا بجٹ پاس ہوتے ہوئے جناب اسپیکر صاحب بلوچستان کو کیا ملا جناب اسپیکر صاحب؟ کچھ بھی نہیں ملا, کچھ بھی. ایک اسکیم بلوچستان جو ہم بلوچستان کرتے ہیں, بلوچستان کو سائندک کے حوالے پہ, سوئی گیس کے حوالے پہ لوٹا جا رہا ہے, مگر بلوچستان کے جو حق ہے, بلوچستان کا جو حقوق ہے, ہمیں جناب اسپیکر صاحب ہم نہیں کہتے ہیں ہمارے ذات ایم پی اے یا اسپیکر یا منسٹر کو دے دے یا کسی ایم پی اے کے ہاتھ میں دے دے. اگر آپ لوگوں کو اتنا شک و شبہ ہے کہ ایم پی اے خدا نخواستہ کرپشن کرتا ہے, ڈپارٹمنٹ موجود ہے جناب اسپیکر صاحب, سیکٹری موجود ہے جناب اسپیکر صاحب, ڈپارٹمنٹوں کے ایکسین موجود ہے.
ہم آپ کو تجویز دے دیں گے, آپ مہربانی کر کے ڈپارٹمنٹ کے تھرو پہ, چاہے روڈ ہے, کالج ہے, اسکول ہے, اسپتال ہے, وہ آپ کرا دیں. بالکل بالکل. ہمیں 1 روپے کا جناب اسپیکر صاحب ضرورت نہیں ہے, ہم تجویز دے دیں گے. ہم عوام کے نمائندے جناب اسپیکر صاحب یہاں پہ پہنچے ہیں, ہم عوام کے نمائندے ہیں, 6 لاکھ 3 لاکھ کے عوام کے نمائندے یہاں پہ بیٹھ کے, اور ہم اپنے تجویز دیتے ہیں عوام کے, پبلک کے. اور انجام یہ ہے جناب اسپیکر صاحب, آن گوئنگ اسکیم آپ دیکھیں جناب اسپیکر صاحب, جیسے ہمارے کولیگز خواجہ اسد یا مختلف بندوں نے کہا, اگر ایک اسکیم بجائے یہ سال کمپلیٹ ہونے پہ اس کو 10 سال اور لگیں گے جناب اسپیکر صاحب. یہ مذاق نہیں ہے اور کیا ہے سر, یہ بلوچستان کے ساتھ مذاق نہیں ہے اور کیا ہے جناب اسپیکر صاحب. سندھ پنجاب میں موٹر وے ہے جناب اسپیکر صاحب, لاہور رحیم یار خان موٹر وے ہے, لاہور اسلام آباد موٹر وے ہے, لاہور کراچی موٹر وے ہے. یہ کیا بدبخت صوبہ ہے کہ کراچی سے ابھی کوئٹہ سے چمن تک ابھی موٹر وے نہیں ہو رہا ہے. یہ کب پورا ہوگا جناب اسپیکر صاحب, یہ کب پورا ہوگا, یہ کون بتائے گا یہ پورا ہونے والا ہے. 4-5 پرائم منسٹر آ کے چلے گئے, پیتا کاٹ کے افتتاح کر کے, مگر انشاءاللہ جناب اسپیکر صاحب میں کہتا ہوں 10 سال اور پورے ہو جائے نا, یہ کراچی کوئٹہ جناب اسپیکر صاحب آپ کا چمن انشاءاللہ یہ پورا نہیں ہوگا. آپ کا بیسیما خاران روڈ, کتنے منسٹروں کے پاس گیا, خدا را بیسیما خاران انٹرنیشنل روڈ ہے, اس کو اس پی ایس ڈی پی پہ ڈالیں. آپ کا چاغے, آپ کا سائندہ, کریکودک, دالمندی سے سیدھا خاران سے بیسیما ڈائریکٹ شارٹ کٹ روڈ ہے, وٹ سے کراچی نکلتے ہیں, 1 گھنٹے کا سفر ہے جناب اسپیکر صاحب. اگر صوبہ نہیں کر سکتا وفاق تو کر لیتا. اسی طرح ہمارے اور دوستوں کی کولیگز روڈ وغیرہ ہے جو نہیں ہے جناب اسپیکر صاحب. ماشکل لوکونڈی کا دیکھ لیں, ایلوکیشن دیکھ لیں جناب اسپیکر صاحب. ہم کس حوالے پہ کون سا درد ہم بیان کریں جناب اسپیکر صاحب. آپ نے جناب اسپیکر صاحب کل ایک بات کہا کہ پنجاب کے ایم پی اے کو 5-5 کروڑ مل رہے ہیں. جناب اسپیکر صاحب ہمیں یہ 50 کروڑ بھی نہیں چاہیے, ہم آپ کو تجویز دیں گے. ظہور صاحب ہم آپ کو تجویز دے دیں گے, ہمیں 1 کروڑ بھی نہیں چاہیے, ہم تجویز دے دیں گے. ڈپارٹمنٹ کو جا کے چیک کرا دیں, اگر واقعی علاقے کے لیے صحیح ہے تو مہربانی کر کے وہ کام اسٹارٹ کریں. نہیں, وہ میں نے اس لیے کہا تھا کہ پنجاب میں اربوں روپے کی ڈیولپمنٹ ایک ایم پی اے کی ہوتی ہے. میں یہی کہہ رہا ہوں جناب اسپیکر صاحب, اگر وہاں کے ایم پی ایس کو 5 کروڑ ملتے ہیں, مگر ڈپارٹمنٹ آپ کا پنجاب کا ایک سیکٹری نے مجھے کہا, بلوچستان کا بندہ ہے, کہتا ہے زاوید آپ لوگ خوش ہو, بہت خوش ہو, آپ لوگوں کا سالانہ پی ایس ڈی پی 200 ارب, ہم لوگوں کا ایک محکمے کا 300 ارب ہے. 300 ارب ہے. آپ کس دنیا میں رہ رہے ہیں بھائی؟ ایسے ہی ہے بالکل. آپ کا 200 ہے, میرا 300, ایک ڈپارٹمنٹ ہے پنجاب کا, اور ہم آ رہے ہیں خوش ہے کہ بھائی ہم نے پی ایس ڈی پی بنایا ہوا. بھائی حقائق کو بات کریں نا, حقائق کو بات کر کے پھر بلوچستان کا میری امید دور ہو گیا. جناب اسپیکر صاحب گرینڈ الاؤنس سرکاری, جو گرینڈ الاؤنس سرکار کے ملازمین آ رہے تھے, اس لوگوں کو گرفتار کیا. بھائی ملازموں کا تنخواہیں بڑھائیں 20%, 30%. اس مہنگائی کے دور میں جناب اسپیکر صاحب ہر جگہ میں آپ دیکھیں مہنگائی ہے. ملازموں کا تنخواہیں 20 سے 30% بڑھائیں. کیا ہوتا ہے اس میں, کیا مسئلہ ہے جناب اسپیکر صاحب؟ ابھی تک پتہ نہیں, اگر جیل میں ہیں اس لوگوں کو گورنمنٹ سے میں یہی پرزور اپیل کرتا ہوں, اس کو رعا کریں. اگر اس لوگوں کا مطالبہ ہے, جائز مطالبہ ہے گریڈ الاؤنس والوں کا, وہ مطالبہ گورنمنٹ کیبنٹ اس لوگوں کو سن کے اس لوگوں کا مطالبہ پورا کرے. جناب اسپیکر صاحب بلوچستان کے ہم نعمان کے حوالے پہ بات کرنا. جناب اسپیکر صاحب بلوچستان میں ہم نعمان بالکل نہیں ہے. جناب اسپیکر صاحب میں وہی بندہ تھا جناب اسپیکر صاحب, ہفتے میں 4 دن میں یہاں پہ تھا, 3 دن میں اپنے ڈسٹرکٹ میں تھا. اگر آپ یقین کرتے ہیں میں ابھی مہینہ میں نہیں جا سکتا ہوں. باقیوں کا میں نہیں کہتا ہوں, میں اپنے ذات کا کہہ رہا ہوں. جناب اسپیکر صاحب میں وہی بندہ ہوں, عوام سے ووٹ لے کر آیا ہوں. میں کہتا ہوں میں عوام کے ساتھ رہوں, مگر میں ابھی جا نہیں سکتا ہوں. جناب اسپیکر صاحب اس حالت میں 4 گن مین ہیں آپ کے ساتھ. جناب اسپیکر صاحب ایم پی اے کے ساتھ 4-5 گن مین ہیں.
हिफाजत करने वाला अल्लाह की ज़ात है। जनाब स्पीकर साहब, बलूचिस्तान में 130 अरब का अमन ओ अमान पे पैसे गए हैं। 130 अरब, ये किधर गए ये पैसे? अभी तक अमन ओ अमान बहाल नहीं हो रहा है। 130 अरब, मेहरबानी करके ये 130 अरब हमें वापस दे दें। आप अमन ओ अमान बहाल नहीं कर सकते। ये पैसे भी जा रहे हैं, खर्च हो रहे हैं, अमन ओ अमान कुछ भी नहीं है। जनाब स्पीकर साहब, आप हर डिस्ट्रिक्ट में देखा जाए जनाब स्पीकर साहब, जैसा हमारे कुलीग्स ने कहा कि अगर पश्तून बेल्ट में अमन है, मैं कहता हूँ वहां पे भी अमन नहीं है। भाई किसने कहा है अमन है? बलूचिस्तान में किसी जगह में अमन नहीं है जनाब स्पीकर साहब। बलूचिस्तान में अमन अमान तो गया हुआ है सर। आपका बाकायदा सर कैबिनेट के बंदे यहाँ पे कहते हैं अमन अमान गए। जनाब स्पीकर साहब, जनाब स्पीकर साहब, सोशल मीडिया में आपको याद आ रहा है जनाब स्पीकर साहब, यहाँ पे हम लोगों ने बाकायदा करारदाद भी लाया था MPs को ब्लैकमेल करने के लिए। पता नहीं वो कौन था, किस था, बैक कौन था, पीछे कौन था। पूरा न मिनिस्टर को माफ किया, न ओपोजिशन को माफ किया, किसी को माफ नहीं किया। सबके ऊपर हर दिन कभी इस मिनिस्टर का वीडियो वायरल होता था, कभी स्पीकर का, कभी CM का, कभी MPA का। पता नहीं आज तक ये गैब हो सकता है खलाई मखलूक हो। ये मैं कहता हूँ जनाब स्पीकर साहब, ये गैब हो गया। ये असेंबली में करारदाद बिल आया, वो गैब हो गया। इसी हवाले से बदनाम कर रहे हैं जनाब स्पीकर साहब, MPs मिनिस्टरों को बदनाम कर रहे हैं। भाई ये हम लोगों ने बाकायदा मुश्तरका लाया था, इसका बैकग्राउंड ये कौन था जनाब स्पीकर साहब, इसका अभी तक पता नहीं है, पता नहीं ये कौन था सर। मगर ये जनाब स्पीकर साहब, बजट इजलास खत्म होते ही खुदारा जनाब स्पीकर साहब इसमें इंक्वायरी करें, इसको पकड़े। ये फिर 2 महीने के बाद फिर यही धंधा शुरू करेगा। इसी बलूचिस्तान के MPs मिनिस्टरों को सिंध और पंजाब, KPK इस्लामाबाद में रुसवा किया इस सोशल मीडिया ने। जनाब स्पीकर साहब एक काम करें जनाब स्पीकर साहब, मैं वजीर आला बलूचिस्तान को कहता हूं, पहले जिला वाशुक से शुरू करें, CMIT भेजे, NAB को भेजे, इंक्वायरी करें। अगर करप्शन हुआ है जनाब स्पीकर साहब, इस सीट में नहीं बैठूंगा इंशाल्लाह। मैं आपके मैं आपको सेकंड करता हूं और मैं आपकी तरफ मैं भी ऑफर करता हूं कि चमन से स्टार्ट करें, वाशुक चमन से स्टार्ट करें, वाशुक और चमन से स्टार्ट करें। अगर NAB और एंटी करप्शन CMIT चले जाएं, अगर करप्शन हुआ है ग्राउंड में नहीं हुआ है, बिल्कुल हम उसके कसूरवार हैं। हमें न कभी हम असेंबली में बात करेंगे ना हम फंड मांगेंगे। जनाब स्पीकर साहब, जनाब स्पीकर साहब, ये कहाँ का हिसाब है? बलूचिस्तान जल रहा है। जनाब स्पीकर साहब, इस बजट में कहा कि 5000 पोस्टें अनाउंस किए। आप 25-26 के पोस्टें हमें रिकॉर्ड दिखा दे, आपने कितने ऑर्डर किए, किन किन डिस्ट्रिक्टों में ऑर्डर किए, अभी तक वो पोस्टें रह गए। ये 5000 में करते हैं 10 साल और लगेंगे, 5000 कागजी कार्यों में नजर आएगा, मगर ये ऑर्डर नहीं निकलेंगे। जनाब स्पीकर साहब, ये मैं आपको कहूँगा, याद करना, याद का दिन। साल गुजर भी जाए, अगर ये 5000 पोस्ट इस साल में ऑर्डर हो गए जनाब स्पीकर साहब, तो फिर इस असेंबली के सामने सर आप ला के मुझे दिखा दें। मुश्किल है सर। पिछले साल का अभी तक बजट के दौरान इंटरव्यू हुए, टेस्ट हुए, अभी तक ऑर्डर नहीं हुए। जनाब स्पीकर साहब क्यों इस तरह कर रहे हैं? खुदारा मिनिस्टर सब हैं, मेरे कुलीग्स हैं, हमारे भाईज हैं, मगर खुदारा पोस्टों को ऑर्डर करके बंदों को दे दे। खुदा का जिसका मेरिट पे करना है, जिसको देना है, खुदा के लिए दे दे। और ये लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर करने में बड़ा अच्छा स्टेप होगा। ऑर्डर के मसले पे 130 अरब का जनाब स्पीकर साहब ये वापस ले लें, मेहरबानी करें। फाइनेंस मिनिस्टर साहब, ये 130 अरब वापस बलूचिस्तान का। ये अमन अमान 130 अरब जा रहा है, मगर अमन अमान बरकरार नहीं। दिन ब दिन जनाब स्पीकर साहब हालत खराब होते जा रहे हैं साहब। हम है इस बजट में जनाब स्पीकर साहब 130 अरब का, अगर अपोजिशन ने साथ दे 130 अरब का अमन अमान का बजट हम पास करने नहीं देंगे। 130 अरब भाई किधर जा रहा है भाई? खुदा के लिए भाई, ये किसी ऐसे जगह में दे दे, कम से कम कॉलेज दे दे, अस्पताल दे दे, स्कूल दे दे, रोड दे दे, किसी का काम तो आ जाएंगे। जनाब स्पीकर साहब, बात करने का दिल बहुत दर्द करता है जनाब स्पीकर साहब। ये PSDP जनाब स्पीकर साहब, वफाक ने जो जुल्म बलूचिस्तान के साथ किया हुआ है, ये मजीद हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं।
मैं जनाब स्पीकर साहब इस बजट को मुस्तरद करता हूँ. थैंक यू जनाब स्पीकर. Thank you very much. Meena Majid Saiba.